بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 795 795 سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 65 اور 66، 65 and 66۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَئِن اور البتہ اگر سألتہم آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُن تو وہ ضرور کہیں گے، انما کننا ہم تو تھے صرف نخوض شغل کے طور پر باتیں کرتے، وَنَلْعَبْ اور دل لگی کرتے۔ قل کہہ دیجئے، اب اللہ کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ اور اس کی آیتوں کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون مذاق کیا کرتے تھے، لا تعتذروا تم عذر پیش نہ کرو، قد یقیناً کفرتم تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، ان نعفو اگر ہم معاف بھی کر دیں عن طائفۃ ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، نعذب تو ہم عذاب دیں گے طائفۃ ایک گروہ کو، بأنہم بسبب اس کے کہ بلا شبہ کانوا مجرمین وہ ہیں مجرم۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے، کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور اگر تم ان سے پوچھو تو یہ یقیناً یوں کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ دوسری بات، کہو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے۔ نمبر 3، بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ نمبر 4، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معافی بھی دے دیں تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا بھی دیں گے۔ نمبر 5، کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ بزرگان محترم، منافقین ہمیشہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تبوک کے سفر میں منافقین ایک دن آپس میں یوں کہہ رہے تھے کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے، اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ملک شام کے محلات اور قلعے اس کے لیے فتح ہو جائیں گے۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں منافقین کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کی خبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ منافقین آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ان لوگوں کو روک لو۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچ گئے تو ان سے فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اس پر ان منافقوں نے اقرار تو کر لیا، لیکن بات بناتے ہوئے اور عذر پیش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تو یوں ہی زبانی باتیں تھیں جو آپس میں دل لگی کے طور پر ہو رہی تھیں، یعنی سفر میں وقت گزاری کے لیے ہم یہ باتیں کر رہے تھے، گویا ہم ٹائم پاس کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے؟ منافقوں نے ایک گناہ تو یہ کیا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اور جب باز پرس کی گئی تو اس پر معذرت کرنے، معافی مانگنے اور اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بجائے
بہانے بنانے لگے، باتیں بنانے لگے، عذر کرنے لگے۔ فارسی کا مشہور مقولہ ہے، عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ پر عذر کرنا گناہ سے بدتر گناہ ہے۔ ایک تو گناہ، پھر اس کے بعد گناہ کے بعد بجائے اعتراف کرنے کے اس پر عذر کرنا، یہ بدتر از گناہ ہے۔ یہ بات جان لیں کہ دین اسلام کا مذاق اڑانا، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑانا، اس کی کتابوں کا مذاق اڑانا، یہ کفر کے برابر جرم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑا کر تم نے کفر کا کام کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ ہم تم میں سے بعض کو اسلام قبول کرنے کی سعادت سے مالا مال کر کے معاف کر دیں گے اور ان کی کفریہ باتوں سے درگزر کر دیں گے، اور ایک جماعت کو ان کے جرائم کی وجہ سے عذاب بھی دیں گے۔ بزرگان محترم، بعض اوقات ہم اپنے بے تکلف دوستوں میں مذاق کے دوران ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جن باتوں میں دین اسلام کا مذاق ہوتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کا مذاق ہوتا ہے۔ کامیڈی شو کے نام پر ہو یا کسی اور مزاحیہ کلام کے نام پر، ایسے موقعوں پر اسٹیج سے متعلقہ ذمہ دار افراد ہوں یا اس میں شریک ہونے والے سامعین یاد رکھیں کہ کامیڈی شو یا مزاحیہ مجلس کے نام پر مسلمان کوئی ایسی بات نہ کہے یا نہ سنے جس سے دین اسلام کے مذاق کا ارتکاب ہو رہا ہو۔ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی ہے، جو دین کے دین حق ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس میدان میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ایسے موقعوں پر جب ایسی مجلسوں میں ہمارے دین کا مذاق اڑانا محسوس ہو تو ہماری غیرت ایمانی جاگ جانا چاہیے اور ہمیں برملا اس پر اعتراض کرنا چاہیے اور ایسے جملوں پر معذرت خواہی کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے، اور اگر اتنی سکت نہیں ہے تو ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا خاموشی ہی سے صحیح وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کا مذاق کسی مومن کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا۔ دل لگی ہنسی کا سامان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہرگز ہمارا ایمان و یقین اور اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا اٹوٹ رشتہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ دل لگی ہنسی، مذاق، انجوائمنٹ، وقت گزاری، تفریح، تباہ، ٹائم پاس کے لیے کوئی ایسا سطحی موضوع تلاش کرے جس کا اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے تعلق نہ ہو۔ بعض ادبی مشاعروں میں بھی نئی روشنی اور پرانے اندھیرے کے حامل افراد اہل علم کا مذاق اڑاتے ہیں، پورے مشاعرے ہی کو بے ادب بنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیندار لوگ اور بالخصوص علماء کرام بہت کھٹکتے ہیں۔ یہ لوگ مشاعروں کا استحصال کرتے ہیں اور اپنے اشعار کے ذریعے علماء کی توہین کرتے ہیں۔ سادہ لوگ مسلمان بڑی شان سے صرف اس لیے داد دیتے ہیں کہ قافیہ اور ردیف بہت اچھا تھا۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نالائقوں کا قافیہ تنگ کر دے۔ اہل علم کا مذاق علم کا مذاق ہے، علم کا مذاق نبی کا مذاق ہے، نبی کا مذاق اللہ کا مذاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔